الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہماری اسلامی تاریخ میں خاندان سلاجقہ کے ایک بادشاہ کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو اس نے ایک مرتبہ اپنے وزراء کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ ہماری سلطنت اس وقت اکناف عالم میں پھیل رہی ہے، اس میں ہر سطح پر جو کچھ ہم عامت الناس کی بہبود کے لیے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے دشمن بھی ہیں، وہ سرحدوں پر طاق لگائے بیٹھے ہیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کب اس سارے نظام کو درہم برہم کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وزراء اس پر بھی غور کریں اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ترتیب دیں. انہوں نے اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ جتنا کچھ بھی طاق کا امکان محسوس ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اللہ کے دین کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور بہرحال اس کا پورا امکان ہے کہ وہ کسی وقت ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی مقصد براری کے لیے کوئی حرکت کر بیٹھے. لوگوں نے بہت کچھ غور و خوض کے بعد ان کو یہ مشورہ دیا کہ جس طرح دوسرے امور سلطنت وزیر با تدبیر کے سپرد ہیں، اسی طرح یہ معاملہ بھی نظام الملک ہی کے سپرد کر دیجیے. چنانچہ بادشاہ سلامت نے یہ ذمہ داری ان کو سونپ دی اور ان کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے. ان سے کہا کہ جو لے سکتے ہو وہ لے لو، جو خرچ کرنا ہے وہ کرو. تم پر پہلے بھی اعتماد تھا، تم پر اب بھی اعتماد ہے، ہم تمہاری تدبیر کو صحیح سمجھتے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تم اس سلطنت کے خیر خواہ ہو. تمہارے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تم اس کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے. تم جاؤ، ہماری طرف سے تمہارے پاس پروانہ ہے، جس طرح چاہتے ہو اس مملکت کے دفاع کے لیے اقدامات کرو اور اس بات کی صحیح کرو کہ اس کے دشمن کبھی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. وزیر با تدبیر نے بہت عرصے تک جو کچھ وہ سمجھتے تھے وہ کیا، جس طرح سمجھتے تھے کیا، جو تدبیریں وہ اس کے لیے بروئے کار لا سکتے تھے وہ لائے. کافی عرصہ گزر گیا تو وزراء میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی. بادشاہ سلامت نے پھر مجلس بلائی اور یہ پوچھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات کچھ عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، ادھر ادھر کچھ اضطراب کی سی فضا ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بہت عرصہ ہو گیا، ہمارا خیال یہ تھا کہ نظام الملک قلعے بنائیں گے، ہماری آرزو یہ تھی کہ وہ اس کے لیے بڑے بڑے بند تعمیر کریں گے. ہم نے ہمیشہ یہ خیال کیا تھا کہ وہ اسلحے کی فیکٹریاں لگا دیں گے اور اس کے بعد ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم اپنی مملکت کے بارے میں اطمینان کی نیند سو سکیں. لیکن اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں. اس میں تو شبہ نہیں کہ ضروری کام ہو رہے ہیں. جو کچھ ہم چاہتے تھے کہ ان کو کرنا چاہیے اس کے کچھ جھلک تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جس پیمانے پر جس طریقے سے ان کو روپیہ دیا گیا، ان کو اختیارات دیے گئے، ان کے لیے سارے اسباب فراہم کیے گئے، اس کے کوئی آثار مملکت میں نظر نہیں آتے ہیں. کوئی بڑی فیکٹریاں نہیں بنی ہیں، کوئی بڑی فوج بھرتی نہیں کر لی گئی ہے. اتنا اہتمام جتنا ہم تصور کرتے تھے ہم کو تو کسی گوشے میں نظر نہیں آتا. آخر نظام الملک کے تصرف میں اتنا روپیہ دے دیا گیا، خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیے گئے. آپ نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ روپیہ کہاں جا رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے. ہمیں تو کم سے کم دفاع کے نقطہ نظر سے اس کے کوئی آثار محسوس نہیں ہوتے ہیں. یہ رپورٹ ملنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ بادشاہ سلامت نے وزراء کی مجلس برخاست کی، نظام الملک کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تم پر اعتماد کیا، تمہیں ایک ذمہ داری بخشی، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے اور ہم نے تم کو یہ کہا تھا کہ تم تیر تفنگ تیار کرو اور کوشش کرو کہ ہماری سلطنت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اہتمام تو ہوا، ضروری تقاضے پورے کیے گئے، لیکن جس پیمانے پر، جس شان سے، جس طرح ہم چاہتے تھے، نہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی اس کی صورت نظر آ رہی ہے اور نہ ہمارے وزرائی کا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے. نظام الملک نے دستبستہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ میں نے اس سلطنت کے دفاع کے لیے نہایت مضبوط قلعے تعمیر کر دیے ہیں. اپنی طرف سے میں نے اس کا پورا اہتمام کر دیا ہے کہ اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو صحیح مصرف میں خرچ کیا ہے. اس کا اطمینان رکھیے کہ کسی جگہ سے بھی اب اس سلطنت کی طرف
کسی شخص کے لیے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے کوئی امکانات باقی نہیں رہے ہیں. میں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہے، اپنی پوری تدبیر اس کے لیے صرف کی ہے. آپ نے غالباً ملاحظہ نہیں فرمایا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے قلعے میں نے تعمیر کیے ہیں کسی سلطنت میں کم تعمیر ہوئے ہوں گے، جیسے لوگ میں نے تیار کیے ہیں ایسی سپاہ کسی ریاست نے کم دیکھی ہوگی، اور جس طرح کے میر جنود میرے ہاں ہیں یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملیں گے. تب حیرت سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کام کیا ہے؟ ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، کم سے کم ہمیں تو ارد گرد نظر نہیں آتا. کیا کوئی زمین دوست تم نے پناہ گاہ بنا کیا جہاں یہ سارا اہتمام کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضور والا، آپ اگر آنکھ اٹھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پوری سلطنت میں تعلیم گاہوں کا ایسا جال بچھا دیا ہے کہ اس کے بعد جو لوگ یہاں تیار ہوں گے، پڑھیں گے، دین کو سمجھیں گے، دنیا کو سمجھ لیں گے، دنیا کے علوم و فنون کے اوپر ان کو گرفت ہوگی، جس سیرت و کردار کے ساتھ وہ اٹھیں گے اس کے بعد اس قوم کی طرف کوئی شخص بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. تب بادشاہ نے کہا کہ ہاں ہماری سمجھ میں تمہاری بات آئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر کردار کی پختگی ہے، اس کی تعلیم کا معیار صحیح ہے، اس کا نسب و لعن بالکل صحیح طریقے پر اس کی آئندہ نسلوں کو منتقل ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد دفاع کے باقی تقاضے بہرحال پورے ہو ہی جاتے ہیں. اصلی بات یہی ہے جو تم کو انجام دینی چاہیے تھی. تعلیم کی یہ اہمیت، یہ واقعہ ہے کہ صرف نظام الملکی کے ہاں نہیں تھی، بلکہ جو شخص بھی بصیرت رکھتا ہے وہ اس بات میں اختلاف نہیں کر سکتا ہے کہ کسی معاشرے کی تعمیر کے لیے، اس کو صحیح نتائج تک پہنچانے کے لیے جس شعبے پر سب سے بڑھ کر توجہ دی جانی چاہیے وہ یہی ہے. اس دنیا میں آپ بڑے بڑے کارخانے لگا لیجئے، آپ فیکٹریاں تعمیر کر لیجئے، آپ معیشت و معاشرت کے لیے جو کچھ پیدا کر سکتے ہیں وہ کر ڈالیے، جتنا اہتمام ممکن ہے اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیے. لیکن اگر لوگ تیار نہیں ہوئے ہیں اور آدمیوں پر محنت نہیں کی گئی ہے اور لوگوں نے یہ محسوس نہیں کیا ہے کہ ان کی آئندہ نسلوں کو کس نسب و لعن کے تحت زندگی بسر کرنی ہے، تو پھر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ واقعہ ہے کہ کسی قوم کے لیے صلاح و فلاح کا کوئی خواب نہیں دیکھا جا سکتا. ہمارے ہاں ہم مسلمانوں میں اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے پیغمبر کی جو بڑی خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کو قانون و شریعت کی تعلیم بھی دے گا اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اس تو معلمہ، مجھ کو پروردگار عالم کی طرف سے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں تم کو سکھاؤں اور پڑھاؤں اور تعلیم دوں اور تمہارا زاویہ نظر درست کروں اور تمہیں صحیح نسب و لعن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے لیے آمادہ کروں، تمہاری اس طرح تربیت کر دوں کہ تم فی الواقع ایک صحیح مقصد کے لیے زندگی بسر کرنے والے انسان بن کر دنیا میں جی سکو. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں دین میں جتنی کچھ اہمیت اس کی بیان کی گئی ہے اس سے ہر شخص واقف ہے اور اس پر کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ فرمایا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے علم کی طرف دھیان دے. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک باشعور انسان بنانے کے لیے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دے. جو کچھ اس نے سیکھنا ہے اور جو کچھ اس نے پڑھنا ہے وہ اگر صحیح خطوط پر ہے تو وہ ایک اعلیٰ درجے کا انسان بنے گا، اور اگر غلط خطوط پر ہے تو پھر اس کے بعد سارا دنیا کا ساز و سامان بھی میسر ہو اس سے کوئی بڑی توقع وابستہ نہیں کی جا سکتی. یہ تو صورتحال ہے ہماری تاریخ کی، اور یہ زاویہ نظر ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سب کچھ وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کوئی اجنبی چیز نہیں ہے کہ جس کو دہرانے کی ضرورت ہو. لیکن اس کے بالکل برخلاف ہم مسلمان اس وقت جو صورت اپنے ملک کی اور اپنی امت کی دیکھ رہے ہیں، ایک نظر ڈالنے سے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہر شعبے کی طرف توجہ ہے، ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ درک رکھنے والے موجود ہیں، ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ عمل دخل ہو ہی رہا ہے. لیکن جس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے اور جس پر غور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور جس کو اہمیت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے وہ یہ تعلیم کا معاملہ ہے. اس وقت بھی یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک نئی حکومت معرض وجود میں آئی. اس حکومت نے اپنے سامنے بہت سے مقاصد رکھے، ان کو بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کیا. اس نے یہ بتایا کہ ہم معیشت کا نظام بالکل نئے سرے سے ترتیب دینا چاہتے ہیں، ہم اس پورے ملک کو خوشحالی عطا فرما دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو اقدامات بھی ہمارے بس میں ہوں گے ہم کریں گے، ہم فلاں مسئلہ حل کر رہے ہیں، فلاں مسئلہ حل کر رہے ہیں. یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جس طریقے سے تعلیم کے معاملے میں کسی نظریاتی ریاست میں لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے اس کے کوئی آثار کہیں نظر نہیں آئے. ہمارے یہاں شریعت بل منظور کیا گیا، جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں خاص اہتمام سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک تعلیمی کمیشن قائم کیا جائے گا. خیر ہمارے یہاں کمیشن قائم کرنے کی جو تاریخ اس سے پہلے رہی ہے اس کی بنیاد پر کوئی بڑی توقع تو وابستہ نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہ اگر فی الواقع اس طرح کی کوئی چیز قائم ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ لیک بعد خرابی ہے بس یار.
40-42 سال ہونے کو آ رہے ہیں، یہ مملکت وجود میں آئی، اس کا ایک مقصد تھا، اس کے سامنے ایک ہدف تھا، اس کو کسی منزل تک پہنچنا تھا، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو اس طرح تعمیر ہونا ہے۔ اس تعمیر کے لیے کون شخص اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی وہ یہی تھی کہ تعلیم کا قبلہ درست کر دیا جائے، اس کو صحیح منزل کی طرف گامزن کر دیا جائے، لوگوں کی ایسی تربیت کر دی جائے کہ وہ ایک ایسی قوم کے شہری بن کے اٹھیں، ایک ایسی قوم کے فرد بن کر اٹھے کہ جو دنیا میں سر اٹھا کر چل سکے۔ ہم مسلمان اپنے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کے جس طرح وہ تقاضے ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے جو بحیثیت فرد ہم سے مطلوب ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں معروف کی پیروی کرنی ہے، ہمیں منکر سے اجتناب کرنا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ ہمیں اخلاق عالیہ اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے اور کیا کوئی شخص اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہمیں تعلیم دی گئی اور جن چیزوں کا بھی ہم سے تقاضا کیا گیا، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم فرد سے آگے بڑھ کر ایک امت بھی ہو، اور امت کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کو دنیا میں شہادت حق کا فریضہ انجام دینا ہے۔ پوری دنیا میں ہم جس چیز کے مکلف ٹھہرا دیے گئے ہیں وہ یہ ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ میں یہ ہے اور پیغمبر کے ارشادات کے مطابق یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی گواہی دنیا کے سامنے دینی ہے۔ قرآن مجید نے بہت شاندار الفاظ میں یہ فرمایا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے تمہارے سامنے دین کی شہادت دی ہے، جس طرح پیغمبر کا وجود دین کی گواہی بن گیا ہے، جس طرح اس کے وجود سے اس کے معاشرے پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے، جس طریقے سے اس کے وجود کے دنیا کے سامنے آنے کے بعد کسی کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، جس طرح اس نے دین کا ایک عملی نمونہ اپنی ذات میں پیش کر دیا ہے، جس طرح اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا اور پینا عالم کے لیے اسوہ حسنہ بن گیا ہے، تم کو بالکل اسی طریقے سے امت کے طور پر دنیا میں اٹھنا ہے اور اٹھ کر یہی شہادت کا فرض جو پیغمبر نے انجام دیا ہے بحیثیت امت انجام دینا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں قومیں بنتی ہیں، قومیں وجود پذیر ہوتی ہیں، قومیں عروج کو پہنچتی ہیں، قومیں زوال پذیر بھی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ارتقاء و زوال کے مختلف مراحل بھی آتے ہیں، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑ کر برے یا بھلے دنیا سے مٹ بھی جاتی ہیں، لیکن ہم بحیثیت امت جس ذمہ داری پر فائز ہیں، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ذمہ داری شہادت حق کی۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم زمین پر برپا اس لیے کیے گئے ہو، جب تم فرد ہوتے ہو تو تم پر جو ذمہ داریاں وہ تم جانتے ہو، لیکن جب تم امت بن جاتے ہو تو پھر امت کی حیثیت سے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم دنیا میں اللہ کے دین کے گواہ بن کر رہو۔ اللہ کے دین کی گواہی کے کیا معنی ہے؟ قرآن مجیدی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی گواہی اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم امت مسلمہ نہ بنے، امت وسط نہ بنے، خیر امت نہ بنے، جب تک ہم ملت ابراہیم نہ بنے۔ قرآن مجید نے یہ سب تعبیرات اختیار کی ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری امت میں بحیثیت مجموعی جو قوم چاہے اور جو فرد چاہے اور جو لوگ چاہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دین میں یہ حکم ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ شریعت ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ اس طرح کے لوگ دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دین نے جو نظام ان کو دیا ہے وہ اس طرح متشکل ہوتا ہے۔ جب یہ چیز امت کے وجود میں پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے، جس طرح کے خلافت راشدہ میں نمایاں ہوئی، اور اس وقت امت کو دیکھنے کے بعد ہر شخص یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ دین جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وعظ و تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی، تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر اس زمین پر حکومت کر رہے تھے تو ان کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اسلام کیا ہے، اس پر کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی گفتگو کا صغرا کبرا قائم کر کے نتائج نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ جو کچھ اسلام ہے دیکھ لو، وہ یہ ہے جو ہم نے اپنے ہاں قائم کر رکھا ہوا ہے، جو ہمارے وجود پر نظر آ رہا ہے، ہماری معاشرے میں نظر آ رہا ہے، ہمارے گرد و پیش میں نظر آ رہا ہے، ہمارے ماحول میں نظر آ رہا ہے، ہمارے دائیں اور بائیں نظر آ رہا ہے۔ تم اس کو دیکھ سکتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ اگر وہ حق ہے اور زمین کے اوپر تم اس حق کو بچشمے سر دیکھ رہے ہو تو پھر اس کے بعد ہم تم سے یہ کہتے ہیں اور صاف الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ اسے قبول کرو، ورنہ زمین پر اپنے اقتدار سے دستکش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے جو اس امت کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے تو اس امت کو ہر لحظے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کے افراد کیا ہیں، وہ کیا کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے نصب العین کیا ہے، وہ افراد مل کر جب معاشرہ بنتے ہیں تو اس معاشرے کی حیثیت ترکیبی کیا ہے، اس کے عناصر کیا ہیں، اس میں کیا چیزیں اقدار کی حیثیت رکھتی ہیں اور کیا چیزیں جن کو قابل نفرت قرار دے دیا گیا ہے، کن چیزوں کو ہدف بنا دیا گیا ہے اور کن چیزوں سے گریز و فرار کے راستے دکھائے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیز پھر امت کے لیے یہ واقعہ ہے کہ ہر وقت تشویش کی چیز بن جاتی ہے، اور جب تک یہ امت اپنے صحیح منصب پر قائم رہی، اس کے اکابر کے لیے اور اس کے اصاغر کے لیے یہ چیز تشویش کا باعث ہوا ہی کرتی تھی۔
اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب یہ امت اس صحیح مقام پر فائز تھی تو تب اس کی لیڈرشپ، اس کے علماء، اس کے ارباب اقتدار، جو کچھ بھی جس ذمہ داری پر فائز تھے، وہ ہر وقت اس بات کی فکر میں غلطان رہتے تھے کہ اس امت کو اٹھانا ہے، بڑھانا ہے، عروج تک پہنچانا ہے، دنیا میں گواہی حق کے منصب پر فائز کرنا ہے۔ یہ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اس ذمہ داری میں اپنے عمر کے حصے میں اپنا فرض انجام دینا ہے۔ یہ چیز کبھی اس امت کے اکابر کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہی ہے۔ آپ اگر اس امت کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے برے سے برے ادوار میں بھی، اس وقت بھی جب تاریخی چاروں طرف پھیل رہی ہوتی تھی، اس وقت بھی لوگوں کے اندر یہ چیز موجود ہوتی تھی کہ یہ امت اپنے منصب کو نہ بھولے، اپنی ذمہ داری کو نہ بھولے، اپنے مقام کو نہ بھولے۔ تو فرد کی حیثیت سے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، بہرحال یہ ایک بڑی لازمی ذمہ داری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو بنائے۔ دین کے معاملے میں اس بات کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کچھ استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ اصلی چیز جو فرد سے مطلوب ہے وہی ہے کہ اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، اس کے اندر علائشیں دور ہو جائے، اس کا نصب العین درست ہو جائے، وہ دنیا کی مادیت سے تھوڑا سا اٹھ جائے، وہ اپنے آپ کو خاک سے اٹھا کر کچھ اخلاقی کر لے، اوپر دیکھنا شروع کرے، اپنے آپ کو زمین بوس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے اندر وہ رفعت، وہ شان، وہ عروج پیدا ہو جو انسان کی حیثیت سے اس سے مطلوب ہے۔ فرد کی حیثیت سے ظاہر بات ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا جب تزکیہ اس کا نصب العین ہے، اور امت کی حیثیت سے جس طرح کہ میں نے عرض کیا جب شہادت حق اس امت کا نصب العین ہے، تو دونوں ہی اعتبارات سے یہ ذمہ داری اس کے ہر فرد پر بھی عائد ہوتی اور امت پر بحیثیت امت بھی عائد ہوتی، اس کے علماء پر بھی عائد ہوتی، اس کے ارباب اقتدار پر بھی عائد ہوتی۔ غرض یہ کہ جو جس ذمہ داری کے منصب پر جس جگہ جس مقام پر ہے اس پر اس کی حیثیت اور اس کی استطاعت کے مطابق عائد ہوتی کہ وہ یہ سوچے کہ اس امت کو مجھے کس مقام پر کھڑا کرنا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ مقام، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنے اندر بہت سے مادی وسائل اور اسباب کی تعمیر کی ضرورتیں بھی رکھتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑھ کر، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑھ کر جس چیز کا تقاضا پیدا کرتا ہے وہ فرد کی اور امت کی بحیثیت امت تعمیر۔ ہم اپنی امت میں کیا چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، فرد میں کیا چیز پیدا کرنا ہے، اس کو کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں، یہ چیز ہے جس کو ہدف اور نصب العین کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک نفس مزکہ فرد کی سطح پر، ایک امت دنیا کے اندر حق کی گواہی کے منصب پر فائز ہے امت کی سطح پر، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ جب یہ ہمارا نصب العین ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے تو وہ افراد کی سیرت و کردار کی تعمیر ہے۔ سب سے بڑھ کر کسی چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے تو وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کس نوعیت کے، کس طرح کے، کس نصب العین کے حامل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دو ہی ادارے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، کوئی اور چیز آپ جتنا چاہے محنت کر لیجئے وہ کردار ادا نہیں کر سکتی جو یہ دو ادارے ادا کرتے ہیں، ایک ماں کی آغوش اور دوسرے درسگاہ۔ کسی قوم کو اگر تعبیر کرنا ہو تو اس کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ اس کی خواتین میں اس کا صحیح نصب العین پیدا ہو جائے، وہ فی الواقع اس بات کو اپنے سامنے ایک ہدف کی حیثیت رکھ لیں کہ ان کو آئندہ نسلوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ ماں کی آغوش سے بہتر کوئی تربیت گاہ نہیں، اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ نعم البدل کا لفظ بھی اس کے لیے موجود، تو کوئی متبادل ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہزار اہتمام کر لیجئے، لیکن وہ بات کہ جو ماں کی آغوش میں میسر آتی ہے اور اس کے زیر تربیت رہ کر میسر آتی ہے اور اس کی شفقت سے میسر آتی ہے اور اس کے نصب العین کو صحیح طریقے پر اپنے سامنے رکھ لینے سے میسر آتی ہے، وہ کسی اور چیز میں میسر نہیں آتی۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں تو بچے کو سب سے پہلے وہی چیز میسر آتی ہے، وہی اس کی درسگاہ ہے، اسی سے وہ سیکھتا، اسی سے صحیح اقدار اخذ کرتا، اسی سے اپنے نصب العین کو متعین کرتا، اسی کی روشنی میں یہ دیکھتا کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ جو آئیڈیل وہ متعین کر دیتی، جو مثالیں وہ اس کے سامنے رکھ دیتی، جن چیزوں کا جذبہ اس میں پیدا کر دیتی، وہی یہ در حقیقت جو پہلے مرحلے میں اس کی کردار کی تعمیر و تشکیل میں کام آتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز تعلیم، درسگاہ، اساتذہ، جہاں اس کو بھیجا جاتا ہے۔ اب اس نے تربیت پانی ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، آدمی بننے کے لیے اپنی کچھ تعبیر کرنی ہے، کچھ علوم و فنون میں درک حاصل کرنا ہے۔ یہ مقام ہے کہ جہاں پھر استاد کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں حقیقتوں کو مانا جا رہا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ دونوں کی دونوں چیزیں، یہ دونوں کے دونوں انسٹیٹیوشن، یہ دونوں کے دونوں ادارے، یہ واقعہ ہے کہ کسی کی توجہ کا بھی ہدف نہیں ہے۔ ہم اس بات کو بالکل فراموش کر بیٹھے کہ یہ جو کچھ ہم جن رہے ہیں، یہ جن آغوش میں تربیت پانا ہے وہ کیا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کس مقام پر کھڑی ہیں، کس طرف دیکھ رہی ہیں، ان کا نصب العین کیا ہے، وہ کس طرح سوچتی ہیں، ان کے دنیا میں زندگی گزارنے کے کیا اطوار ہیں، ان کے سامنے اب کیا چیزیں اصل اور کیا چیزیں فرع کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، انہوں نے اس امت کے نصب العین کو کہاں تک سمجھا ہے، ان کے نفوس کا کہاں تک تزکیہ ہوا ہے، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے کے آداب کی کیا تربیت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے لیے کیا اقدار متعین کر لی ہیں، اس کو ہم فراموش کر بیٹھے، اور اس حد تک فراموش کر بیٹھے کہ اب ہم کو اس جانب توجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جہاں ہماری آئندہ نسلوں نے سب سے پہلے تربیت پانی ہے، اس کے معاملے میں ہمارے اندر کچھ حساسیت کا عنصر پیدا ہو جائے،
لیکن بہرحال یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں دوسری چیز کی طرف آ رہا ہوں۔ دوسرا پہلو جس طرح کہ میں نے عرض کیا تعلیم کا، دوسری چیز بڑی اہمیت کی حامل، جس طرح کہ میں نے اپنی تمہید میں یہ بات عرض کر دی کہ بڑی اہمیت کی حامل کوئی قوم اگر اپنی درسگاہوں پر توجہ نہیں دیتی، اپنے اساتذہ پر توجہ نہیں دیتی، اپنے طلبہ پر توجہ نہیں دیتی، اپنے ماحول کو تعلیم کے لحاظ سے متعین زاویوں پر استوار نہیں کرتی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ در حقیقت اس زمین کے اوپر جیتے ہوئے، بستے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے اپنے لیے خودکشی کا سامان کر رہی ہے۔ اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ در حقیقت روحانی طور پر وہ قوم اپنی موت کا سامان کر رہی ہے۔ وہ جس درسگاہ میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہے اور پھر یہ سوچ کے بغیر بھیجتی ہے کہ وہاں ان کو کیا دیا جانا ہے، انہوں نے کیا پانا ہے، کس طرف جانا ہے، کس نصب العین کے تحت اپنی زندگی تعمیر کرنی ہے، یہ سوچے بغیر بھیجتی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے پروانہ موت پر دستخط کر رہی ہے اور ہر لحظے اپنے لیے ایک نیا مقتل تیار کر رہی ہے۔ اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے ارباب اقتدار، ہمارے علماء، ہمارے زعماء، ہمارے ہاں جو لوگ بھی کچھ عقل و بصیرت رکھتے ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، اس قوم کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ان کو پوری توجہ کے ساتھ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا فی الواقع ہم اس معاملے میں اپنی قوم کی تعمیر کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یا اس معاملے میں ہمارا نقطہ نظر گریزی کا نقطہ نظر ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں بہت مختصر طریقے پر چند گزارشات اس باب میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام میں بعد نظر میں اور دقت نظر سے بھی کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ایک صاحب بصیرت کو محسوس ہو سکتی، وہ اندازہ کر کے متعین کر سکتا کہ یہ چیزیں ہمارے قومی اور ہمارے مذہبی نصب العین کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے ہاں فرد کی صحیح تعمیر کے بجائے اس کی شخصیت میں بگاڑ کا سامان کیا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں جس کی بنیاد پر یہ امت کبھی بھی اپنے صحیح منصب کو پہچاننے کی طرف نہیں آ سکتی ہے، بلکہ اپنے منصب کو دن بدن فراموش ہی کرتی ہے۔ تو مجھے مختصر طریقے پر اب یہ عرض کرنا ہے کہ اس معاملے میں جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں، جس طرح کہ میں دیکھ سکا ہوں، جس طرح کہ میں نے اپنے حقیر علم کی حد تک مطالعہ کیا ہے، اور جس طرح کہ میں اس معاملے کو اپنے زاویہ نظر سے محسوس کرتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم اس وقت قائم ہے، اس کا سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ نظام تعلیم وحدت سے محروم ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیے تو کسی قوم میں جب آپ تعلیم کا کوئی نظام بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس قوم کے اس تعلیمی نظام کا کچھ پرتو کسی نہ کسی حد تک اس کی قومی زندگی میں نظر آئے گا۔ ہمارے ہاں ہر شخص وحدت پر درس دیتا ہے، ہر آدمی جہاں دیکھیے امت کو متحد ہونا چاہیے، ایک جان بن جانا چاہیے، اس کو ایک مقام پر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ فرقہ بندی ایک لعنت ہے، اس سے اٹھ جانا چاہیے، بلند ہو کر سوچنا چاہیے، لوگوں کو اپنے اندر وسعت پیدا کرنی چاہیے، ان کی نظروں میں رفعت ہونی چاہیے، ان کو اعلیٰ اقدار کے لیے زندگی بسر کرنی چاہیے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہے، ان کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے داعیات نہیں ہونا۔ یہ تقریر ہر جگہ آپ سن لیں گے اور بہت فصاحت و بلاغت سے ہمارے ممبروں پر بھی ہو رہی ہے اور ہماری مجالس میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ سن لیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ جناب والا جس قوم کے نظام تعلیم کو آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 خانوں میں بانٹ رکھا ہوا ہے، یہ کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر وحدت پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ توقع ایک عبث توقع ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ در حقیقت ہم نے وہ پالیسی اپنا لی ہے کہ ہم ان منبعوں کو تو اور زیادہ پانی فراہم کر رہے ہیں جہاں سے سیلاب اٹھ رہا ہے، لیکن بند باندھنے کا کچھ تھوڑا بہت سامان کر لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر سیلاب جہاں سے اٹھ رہا ہوتا ہے ان منبعوں کو بند نہ کیا جائے اور آپ بند باندھتے چلے جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو غلط فہمی میں تو مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن پانی پھر ان بندوں کے اوپر سے اچھلتا ہے اور پھر اس کے بعد جیسے اس نے عام اپنی فطری طریقے پر بہانا ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر بستیوں کو غارت کر دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ہمارا اس معاملے میں بالکل وہی طریقہ ہے، یعنی ہم اصلاح کے لیے بہت گفتگو کریں گے، بہت باتیں کریں گے، لیکن وہاں سے جہاں سے اصلاح کبھی ہوئی نہیں، وہ لوگ جو ہمارے ہاں ماؤں کی آغوش میں پرورش پا کے آ گئے اور ہماری تعلیم گاؤں میں پڑھ کر آ گئے اور ان قتل گاؤں سے اپنی موت کے پروانے لے کر آ گئے، ان کو آ جانے کے بعد اگر آپ یہ درس دیتے ہیں کہ اب تمہارے اندر یہ اور یہ خصائص اور یہ اوصاف پیدا ہونے چاہیے، تو وہ بچپن اور وہ لڑکپن اور وہ جوانی جس میں انہوں نے پڑھا، سمجھا، جانا، غور کیا، جس میں ان کی تربیت ہوئی، ان کی شخصیت کی تشکیل ہوئی، ان کی فطرت کی تعمیر ہوئی، وہ سارے کے سارے مراحل تو نظر انداز ہو گئے۔ اب وہ بات کیا سنیں گے اور بات کیا کہیں گے اور ان تک آپ کا پیغام کیا پہنچے گا؟ آپ کہیں گے تو صورتحال وہی ہوگی کہ زبانیں یار بند ترکی و بند ترکی نبی دانو۔ ان کا نظریہ، ان کا ذوق، ان کے سوچنے کا انداز، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت وہ ایک دوسرے سانچے میں ڈھل چکی ہوگی۔ اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہی ہو سکتا ہے کہ ان کے اور آپ کے مابین کوئی مخاطبت کا رشتہ پیدا ہو سکے اور آپ اپنی بات کو ان تک پہنچا سکیں، کوئی ابلاغ کا زاویہ پیدا ہو جائے اور آپ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر دیں، اپنی بات ان تک پہنچا دیں۔ یعنی یہ ایک حادثہ ہو سکتا ہے، ایک معجزہ ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز متصور نہیں ہو سکتی۔ یہ نظام کس طرح سے
مختلف خانوں میں بٹا ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں بڑی تقسیم مذہبی اور غیر مذہبی نظام تعلیم کی ہے. یعنی ہمارے ہاں مذہبی تعلیم کا ایک بالکل الگ نظام ہے دینی مدارس کی صورت میں. اس مذہبی نظام تعلیم کی کیا صورت ہے؟ اگر کبھی آپ ان مدارس میں جائیں اور وہاں جا کر اس نظام کا جائزہ لیں اور وہاں جا کر کبھی پڑھیں اور کبھی اپنے بچوں ہی کو بھیج کر دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد جو بڑی بڑی توقعات ہم وابستہ کر لیتے ہیں وہ محض دیوانے کا خواب ہوتی ہے. ان کے برانے کی کوئی کم سے کم اس زمین پر پھر کوئی توقع باقی نہیں رہتی ہے. اس مذہبی نظام تعلیم میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے جتنے مدارس قائم ہوئے ہیں وہ سب کے سب فرقہ بندی کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں. دیوبندیوں کے مدرسے ہیں، بریلویوں کے مدرسے ہیں، اہل حدیث کے مدرسے ہیں. یہ واقعہ ہے کہ اپنے پورے ملک کو دیکھ لیجئے، یعنی جس مکتب فکر نے بھی یہ چاہا ہے اس نے اپنا ایک مدرسہ قائم کر لیا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب ایک بچے کو تعلیم دیتے وقت آپ اس کو بچپن ہی سے اہل حدیث بنا رہے ہیں، دیوبندی بنا رہے ہیں یا بریلوی بنا رہے ہیں، کسی ایک خاص فرقے میں باندھ رہے ہیں، کسی خاص نقطہ نظر کے مطابق اس کی تربیت کر رہے ہیں، اور وہ نقطہ نظر اپنے اندر بھرل تعصب بھی رکھتا ہے، حمیت بھی رکھتا ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک تعلق بھی رکھتا ہے، اس میں جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ وہ پورے تسلط کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جب وہ باہر نکلے گا، نکلنے کے بعد آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ پھر وہ دیوبندیت سے بالا تر ہو کر اور بریلویت سے بالا تر ہو کر اور اہل حدیث ہونے سے بالا تر ہو کر ملت کے مجموعی مفاد میں سوچے گا؟ وہ قرآن و سنت کو دین کی اساس قرار دے گا. وہ اس جگہ پر کھڑا ہو جائے گا کہ جہاں پر ایک مسلمان کو فی الواقع کھڑا ہونا چاہیے، اور وہ فرقہ بندیوں کے ان تمام حصاروں کو ڈھا دے گا اور اس سے آگے بڑھ کر امت کی وحدت کا علمبردار ہو جائے گا. یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ پھر جو نظام تعلیم وہاں قائم ہم نے کر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا حادثہ یہ ہے کہ اس کے مابین، یعنی اپنے پس منظر کے لحاظ سے، اپنی زبان کے لحاظ سے، اپنی روایت کے لحاظ سے، اور اسی طریقے سے اپنی مصطلحات کے لحاظ سے بھی، اور اس نظام میں جو ہم نے دنیوی تعلیم کے لیے قائم کر رکھا بعض المشرقین، جو لوگ وہاں پڑھتے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کہاں پائی جاتی ہے، اس میں کیا اسباب و وجوہ ہے، یہاں لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں، یہاں کس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا ذہن کس طرح تشکیل پا رہا ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہوتے. وہ ان کی زبان سے، ان کی اصطلاحات سے، ان کے سوچنے کے انداز سے بالکل نہ آگا، اور بالکل یہی معاملہ ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ ان کے معاملے میں ہو جاتا ہے. چنانچہ پھر کیا ہوتا ہے، جب قومی سطح پر کہیں لوگ مل بیٹھتے ہیں تو یہ حادثہ وجود پذیر ہو جاتا ہے کہ ایک طرف علماء موجود ہوتے ہیں، دوسرے جدید پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں. ان کی تربیت الگ، ان کا سوچنے کا انداز الگ، ان کی اقدار الگ، ان کے سامنے اہداف اور نصب العین بالکل مختلف، اور ادھر بالکل مختلف. یہ اپنے علوم میں، وہ اپنے علوم میں، یہ اپنی دنیا میں، وہ اپنی دنیا میں، یہ اپنے فنون کے ماہر، وہ اپنی فنون کے ماہر، یہ اس کے پس منظر میں سوچنے والے، وہ اپنے پس منظر میں سوچنے والے. اب ظاہر بات ہے کہ جب اس طریقے کی تربیت متضاد طور پر ہو جائے تو پھر آپ ابلاغ کا کیا رشتہ دونوں میں پیدا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ جدید پڑھا لکھا طبقہ سر پیٹتا رہتا ہے کہ ہماری سمجھ میں علماء کی بات نہیں آتی، اور علماء اس بات پر نوحہ پڑھتے رہتے ہیں کہ نیا پڑھا لکھا طبقہ یہ ہماری بات اب نہیں سنتا ہے، ہم اس کو دین بتانا چاہتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتا ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ کبھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی کہ جب دو الگ الگ نظام ہائے تعلیم سے پرورش پا کر مخاطب اور مخاطب دنیا میں سامنے آئیں گے، کہنے والا اور سننے والا دونوں کے دونوں بالکل الگ طریقے سے تربیت پا کے آئیں گے، تو یہ بالکل ایسی بات ہوگی کہ جس طرح یک بیک آپ کسی چینی کو لائیے اور یہاں لا کر بٹھا دیجئے. اب ظاہر بات ہے کہ نہ اس کا قصور ہے کہ وہ میری بات نہیں سمجھ رہا، نہ میرا قصور ہے کہ میں اس کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا. یہ چیز واقعہ ہے کہ ایک حادثے کے طور پر ہماری ملت کے وجود میں درائی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی علاج سوچنے کے لیے ہم میں سے کوئی شخص تیار نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی دینی تعلیم کا جتنا سارا نظام ہے، یہ جہاں کہیں بھی اس کو دیکھیے تقلید پر استوار ہے. یعنی لوگ اس بات کو طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہمارے بڑوں نے لکھ دیا اور جو کہہ دیا اور جو ہم نے پڑھ لیا اس کے اندر ہی سارا کا سارا حق ہے، حق اس سے باہر نہیں ہے. دین کے پہلو سے اگر آپ بات کیجئے تو بہت آسانی کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین میں اصل اور اساس کی حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حاصل ہے. ان دونوں چیزوں کو ظاہر بات ہے کہ انسانوں نے سمجھنا ہے. قرآن کو بھی انسان سمجھیں گے، سنت کو بھی انسان سمجھیں گے. سمجھنے میں، جاننے میں، غور کرنے میں اختلاف ہو سکتا، ایک رائے ایک ہو سکتی، دوسری رائے دوسری ہو سکتی. انسان جب تک آزادی رائے رکھتا ہے، غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اپنی بات کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے، وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا اختلاف کرے گا. اب ظاہر ہے کہ اگر اس اختلاف کو یہ نوعیت دے دی جائے کہ صدیوں کے لیے یہ اختلاف ایک دائرے میں بند ہو جائے، لوگ اس سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہوں، دوسرے کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہ ہوں، اس ظام میں مبتلا ہو جائیں کہ حق صرف ہمارے پاس ہے، اپنی رائے کو اس طرح صحیح کہیں کہ دوسرے کی رائے کے اندر صحت کا امکان بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ ان کے درمیان کوئی باہمی وحدت پیدا کی جا سکے. یہ ناممکن ہے، اور ان کے درمیان کوئی مکالمے کا راستہ نکالا جا سکے، یہ ناممکن ہے.
اور وہ ایک دوسرے کے مخاطب اور مخاطب بن سکیں یہ ناممکن ہے، اور وہ اپنی بات کا ابلاغ کسی دوسرے کی طرف کر سکے یہ ناممکن ہے، پھر یہ ناممکن ہے۔ ہمارے ہاں یہ حادثہ ہوا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر شخص روزمرہ اس کو دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ کوئی دیوبندی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بنے ہوئے سانچے سے ہٹ کر بھی دین کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی بریلوی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس ماحول میں پلتا بڑھتا، جس ماحول میں سیکھتا سمجھتا، جن اکابر سے دین جانتا، ان سے ہٹ کر بھی کسی کو ماننے سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی اہل حدیث اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے حصار سے نکل کر دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے حق سمجھا ہے کسی دوسرے کے ہاں دلائل سے یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ حق نہیں ہے۔ اصل حق کو اگر ہر طرح کے عیب سے اور ہر طرح کے نقص سے بالاتر ہو سکتا ہے تو پیغمبری کی ذات میں ہو سکتا ہے۔ انسان بہرحال انسان ہے، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا محدث بھی غلطی کر سکتا، غلطی پر اصرار کر سکتا، اپنی غلطی پر متنبع ہوئے بغیر دنیا سے رخصت ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی اہل علم ہوں گے اور جتنے بھی اس امت میں دین پر غور کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے وہ بہرحال نقطۂ نظر کے مطابق غور کریں گے، اجتہاد کریں گے، غلطی بھی کر سکتے، صحیح نتیجے پر بھی پہنچ سکتے۔ یہ البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بشارت دے دی کہ غلطی بھی اگر کریں گے اور نیک نیتی سے غلطی کریں گے تو ان کو ایک اجر مل جائے گا، اور اگر وہ کسی غلطی پر اصرار کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اپنے آپ کو یہاں بھی ڈبوئیں گے اور قیامت میں بھی ڈبوئیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر مل جائے گا۔ اگر صحیح نتیجے پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اجر مل جائیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ گنجائش موجود ہے دین میں۔ لیکن یہ گنجائش اگر تو زندہ رہے، قائم رہے، لوگ غور کرتے رہیں، آراء قائم کرتے رہیں، ایک دوسرے کو سنتے رہیں تو معاشرہ زندہ رہتا ہے۔ معاشرے میں اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس اختلاف کے مابین ابلاغ کا رشتہ قائم ہے۔ دیوبندی بریلوی کی بات اس نقطہ نظر سے سنتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو سکتا ہے جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو جس طرف میری توجہ نہیں ہو سکتا، اور ہو سکتا ہے میرے بڑے بڑے اکابر بھی کسی معاملے میں غلطی کھا گئے ہوں، اور کوئی بریلوی اس نقطہ نظر سے کسی اہل حدیث کی بات سننے کے لیے اگر تیار ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کا امکان ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی رشتہ قائم کیا جا سکتا، دونوں کو ایک امت بنایا جا سکتا، دونوں کو ایک دوسرے کے پاس بٹھایا جا سکتا، دونوں سے کوئی توقعات وابستہ کی جا سکتی۔ لیکن اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر آپ سر پیٹ لیجئے، بلکہ سر پھوڑ لیجئے۔ کوئی راستہ بھی آپ نہیں نکال سکتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی اپنے فرقے سے ہٹ کر دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ واقعہ ہے، کبھی مسجدوں میں جا کر دیکھ لیجئے، مدرسوں میں تقریریں سن لیجئے، کبھی جمعے کے خطبے میں جا کر بیٹھ لیجئے، آپ کو ٹھیک اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ہر آدمی اپنے حصار میں بند ہے، اس نے اپنے حصار سے نکل کر کسی دوسری جانب کبھی توجہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں۔ یہ اس نظام تعلیمی کا شاخسانہ ہے جس نظام تعلیم کو تقلید پر استوار کر لیا گیا ہے۔ اس کے اندر نہ فقہ اسلامی پڑھائی جاتی، نہ قرآن مجید کو اساس قرار دے کر دین کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا۔ ایک خاص فرقہ، ایک خاص مقصد فکر، ایک خاص نقطہ نظر ہے جس کو سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی حق ہے، اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں۔ تقابلی مطالعہ، ایک دوسرے کو دیکھنا، سمجھنا، جاننا، یہ ماننا کہ یہ بہرحال اجتہادی آراء ہے، ان میں ہم اگر ایک بات کو صحیح سمجھتے ہیں دوسرے کی بات میں بھی صحت کا امکان ہو سکتا ہے۔ وہ امام شافعی کی بات میں بہت عرض کیا کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا تھا نا کہ میں اپنی رائے کو صحیح کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، اور میں دوسرے کی رائے کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کل دلائل کے ساتھ میری بات کی غلطی مجھ پر واضح ہو جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کل دلائل کے ساتھ کسی دوسرے کی بات کی غلطی اس پر واضح ہو جائے۔ تو یہ جذبہ ظاہر ہے اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تعلیم کی بنیاد اس طرح کی کسی تعصب پر نہ رکھ دی جائے۔ دنیا کی ہر چیز میں تعصب کو آپ روا رکھ سکتے ہیں اور وہ ایک حد تک آپ کے لیے مفید بھی ہو سکتا ہے، لیکن علم و تعلم کے معاملے میں اور تحقیق و اجتہاد کے معاملے میں تعصب سب میں قاتل ہے۔ جس قوم نے اپنے اندر اس معاملے میں تعصب پیدا کر لیا وہ پھر اپنے اندر وحدت کا خواب کبھی نہیں دیکھ سکتی، خواب ہی نہیں دیکھ سکتی، اس کے شرمندہ تعبیر ہونے کے تو خیر کیا امکانات ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا حادثہ جو اس نظام تعلیم کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے باعث تعجب ہو لیکن واقعہ یہی ہے، اس لیے کہ میں نے اس نظام تعلیم میں پڑھا ہے، اس میں زندگی بسر کی ہے، اس کے اساتذہ سے سیکھا ہے، میں اس کو اس کے پیٹ میں اتر کر جانتا ہوں۔ میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ حادثہ ہے اور واقعہ ہے کہ یہ حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے کہ ہر مسلمان سے پوچھ لیجئے، سڑک پر جاتے ہوئے پوچھ لیجئے، کسی مجلس میں پوچھ لیجئے کہ بھائی دین میں بنیادی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، تو بے تکلف کہے گا قرآن مجید، بے تکلف کہے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دینی نظام تعلیم جو ہمارے دینی مدارس میں قائم ہے، قرآن مجید اس کے نصاب میں کبھی شامل ہوا ہی نہیں۔ یہ حادثہ ہے قرآن مجید، یعنی یہ تو بڑی بات ہے نا کہ قرآن مجید اس کی بنیاد قرار پا جائے، بڑی بات ہے کہ سارے علوم قرآن مجید کے محور کے گرد گھومیں، بڑی بات ہے کہ قرآن مجید کی اساس سے ہر چیز اٹھے، قرآن مجید کو معیار قرار دے دیا جائے، وہ صرفی بن جائے، اس کی بنیاد پر دیکھا جائے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، بخاری اور مسلم، اشعری، ماتریدی، شبلی اور جنید سب اس کے ساتھ تابع کر دیا جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے، معلوم ہو جائے یہ باطل ہے، اور اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک ہی میزان اور ایک ہی صرفی ہونی چاہیے اور وہ قرآن مجید۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ قرآن پڑھایا جائے، اپنے اپنے نقطہ نظر سے پڑھایا جائے،
اس کی تفسیر پر، اس کے فہم پر، اس کے آداب پر، اس کے اصول پر، اس کے قواعد پر، اس کے عقائد پر، اس کے نظریات پر گفتگو کر کے بتایا جائے کہ یہ کیا چیز بیان کرتا، کیا کہتا، کدھر لے جانا چاہتا، یہ چیز تو کم سے کم ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ کہیں جلالین بیضاوی کے 1-2 پارے پڑھا دیے جاتے ہیں کچھ فنی مباحث کا درک پیدا کرنے کے لیے۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے شوق سے اس کا اہتمام کر لیا کہ کہیں کسی دینی مدرسے میں کچھ ترجمہ قرآن پڑھا دیا جائے، لیکن وہ لوگ جو دین کے عالم بنتے ہیں اور عالم بننے کے لیے وہ مدارس قائم کیے گئے ہیں اور ان میں عالم ہی بنائے جاتے ہیں، یہ واقعہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں بغیر خوف تردید کے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اس کے نصاب میں محور ہونا تو ایک طرف رہا، اپنے پورے کے پورے وجود کے ساتھ موجود ہی نہیں، یعنی اس کا وجود ہی ان کا ہے، اس کو وہاں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صورت قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ درا حال ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمارے ہاں علم و فن کی ساری بنیاد وہی ہے، دین کے اندر جس چیز کو اساس کی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے وہی ہے۔ اگر کسی شخص کو دین کا عالم بننا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو قرآن مجید کا عالم ہونا چاہیے۔ اگر وہ قرآن مجید کا عالم نہیں ہے، منطق اس نے پڑھی ہے، فلسفہ اس نے پڑھا ہے، فقہ اس نے پڑھی ہے، احناف کی آراء سے واقف، حنابلہ کی آراء سے واقف، موالک کی آراء سے واقف، ایک ایک کی رائے سے واقف، جتنا چاہے واقف ہو، لیکن اگر وہ قرآن مجید کو نہیں جانتا، اس کو نہیں سمجھتا، اس کی زبان سے واقف نہیں، اس کے ادب سے واقف نہیں، اس سے استنباط کے اصول نہیں جانتا، اس طرف براہ راست رجوع نہیں کر سکتا، اس سے بات نہیں سمجھ سکتا، اس کو میزان نہیں بنا سکتا ہے، تو اس علم سے بھاڑ جھونکے گا جاتا، اس کا کیا فائدہ اور اس کا کیا حاصل؟ دین کی اساس اور بنیادی جب آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر باقی کسی چیز کے بارے میں کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو قرآن مجید کی اس حیثیت کے اوپر تو مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین میں اس کا کیا مقام ہے۔ قرآن مجید میں نے عرض کیا کہ محور ہونا تو ایک طرف رہا، مرکز ہونا تو ایک طرف رہا، یعنی یہ واقعہ ہے کہ اگر واقعی کسی قوم کو زندہ رہنا ہے اور اسلام کی بنیاد پر زندہ رہنا ہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے نا کم سے کم اس کے دینی تعلیم کے نظام میں تو اس کا پورا اہتمام کیا جائے کہ ہر چیز کا محور قرآن مجید، قرآن مجید ہی شروع سے لے کے آخر تک پڑھایا جا رہا ہو، باقی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں ضمنی حیثیت سے زیر بحث آتی ہیں، ضمنی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہیں، لیکن قرآن موجود ہی نہ ہو، قرآن مجید ہی ان کا ہو، قرآن مجید ہی کو تلاش کریں تو وہ نہ ملے، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے ہی کو یوں سمجھ لیجئے گا کار بیکار سمجھا جاتا ہو، بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تصور کار فرما ہے ان کے پورے نظام میں کہ قرآن مجید کا جہاں تک تعلق ہے، آپ یہ ایک تو تلاوت کی چیز ہے، ثواب کمائیے، صبح اٹھ کر پڑھیے اس کو، اور دوسرے یہ کہ بہرحال اس کا کچھ حصہ یاد ہونا چاہیے تاکہ کم سے کم آدمی نماز پڑھا سکے، اور پورا کا پورا یاد کر لینا چاہیے تاکہ تراویح کی بزم آباد رہ سکے۔ اس کے سوا قرآن مجید کا کوئی اور مصرف بھی اگر مجھے اس معاشرے میں نظر آیا تو وہ ایصال ثواب ہے، تاکہ تمام لوگ بیٹھ کر ایک مرتبہ قرآن مجید کو بے سوچے سمجھے پڑھ کر اپنے عزیزوں کو بخشوا لیا کریں، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حق مارے ہیں، غصب کیا ہے، لیکن بہرحال 30-40 قرآن ان کے نام کر دیا جائے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ نئی کتاب ہے، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لے گی۔ یہ صورتحال قرآن مجید کے ساتھ نظام تعلیم کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اس کے بعد جو نصاب اس نظام تعلیم میں اختیار کیا گیا ہے، یہ واقعہ کہ انتہائی فرسودہ، وہ منطق مر چکی جو ہم اب تک پڑھ رہے ہیں اس نظام تعلیم میں، وہ فلسفہ ختم ہو چکا جس کا اب بھی وہاں درس دیا جاتا ہے، وہ علوم و فنون اپنی مدت پوری کر چکے جو اب بھی وہاں مطلوب و مقصود ہے۔ اگر ان کا آپ مطالعہ کیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا اس سے بہت آگے جا چکی لیکن وہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ یونان کا فلسفہ اور یونان کی منطق اور اس کے بعد جو کچھ بھی زمانہ متوسط میں ہوا ہے وہ سب کچھ اپنی بساط لپیٹ کر دنیا سے کب کا رخصت ہو چکا، لیکن کبھی مدرسوں میں جا کر بیٹھ جائیے، وہی بحثیں، وہی گفتگویں، وہی مناظرے، وہی مکالمے، وہی مقدمات، وہی ساری چیزیں جن سے نہ دنیا کو اب کوئی دلچسپی باقی رہی، نہ دنیا کے اندر ان کا کوئی مقام باقی رہا۔ اپنے زمانے میں ان کی اہمیت ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یقیناً تھی، لیکن بہرحال اب دنیا اس سے بہت آگے جا چکی، فلکیات میں، طبیعیات میں، فلسفے میں، حکمت میں بے شمار نئے مکاتب فکر قائم ہو چکے، دنیا نے بہت سی منزلیں طے کر لیں، بہت سے محل ٹوٹ چکے، بہت سے قصر آباد ہوئے، ختم ہو چکے، بے شمار بنیادیں اٹھیں اور اس کے بعد توڑ کر پھینک دی گئیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ علوم و فنون کی ساری اساسات بالکل نئے سرے سے ترتیب پا رہی ہیں، اور ان 2 صدیوں نے تو واقعہ کہ دنیا کو بہت سفر اس معاملے میں طے کرا دیا، لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ایک زمانے میں ہمارے اسلاف ہم کو چھوڑ کر گئے تھے، ہم وہیں کھڑے ہیں علوم و فنون کے معاملے میں۔ یہ ہمارے دینی نظام تعلیم کے بارے میں وہ حقائق ہیں جن کا کوئی شخص بھی بقائمی ہوش و حواس سے زمین پر انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میری اس تنقید سے یہ خیال نہ کیجیے گا کہ جو لوگ بھی وہاں پڑھ کر نکلتے ہیں میں ان کے بارے میں کوئی استخفاف کا رویہ رکھتا ہوں، ان میں بہت اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر بہرحال بہت کچھ اپنے اندر علوم و فنون کی قدر و منزلت بھی پیدا کر لیتے ہیں اور ان کا کچھ صحیح ذوق بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اس وقت میرا موضوع افراد نہیں ہے، وہ نظام ہے جو پورا کا پورا ہمارے یہاں رائج ہے۔ اس کے بالکل مقابل میں جو دنیوی تعلیم کا نظام ہم نے قائم کر رکھا ہوا ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ دینی اساس سے بالکل محروم ہے، دینی اساس سے محروم ہے۔ میں اپنے یہ الفاظ دہرا رہا ہوں
نصاب تعلیم میں اگر آپ نے 2-4 اسباق اسلام کے بارے میں شامل کر دیے بلکہ اسلامیات کو لازم کر دیا تو اس کے بارے میں میں نے لکھا بھی تھا اور یہاں بھی دہرائے دیتا ہوں کہ اس کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ آپ حکایت بادہ و جام سنائیے اور اس کے بعد زمزم کے فضائل پر تقریر کرنا شروع کر دیجیے اور آپ پیشاب کا ایک لگن بھر لیجیے اور اس کے بعد کہیے کہ اس میں 2 قطرے زمزم کے اگر ٹپکا دیے جائے تو یہ مطہر اور پاک اور پاکیزہ ہو جائے گا. اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک نظام تعلیم جو اپنی بنیاد میں غلط ہے، اپنی اساس میں غلط ہے، اپنے نصب العین میں غلط ہے، جو وہ ڈھانچہ بناتا، جو تربیت وہ کرتا، جو اقدار وہ پیدا کرتا، جو سوچنے کا انداز وہ لوگوں کے اندر میسر کرتا، جب وہ سارا کا سارا ہی صحیح نصب العین سے ہٹا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد کس جگہ سے آ کر آپ اس کے اندر سے دین داخل کر دیں گے اور اقدار داخل کر دیں گے. یہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ نظام تعلیم جو کچھ بھی ہوگا کسی قوم کا، ظاہر ہے کہ اس میں 10-12 سال اس کے نوجوان بسر کرتے ہیں. تو نظام تعلیم صرف چند کتابیں نہیں ہوتی، نظام تعلیم صرف ایک متعین نصاب نہیں ہوتا، نظام تعلیم چند عمارتیں نہیں ہوتی جن میں لوگ بیٹھ کر پڑھ لکھ لیتے ہیں، وہ چند افراد کا نام نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک پوری تہذیب ہوتی ہے. اس میں جو پڑھانے والے ہیں وہ کیا ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان کا وجود کیا ہے، ان کی صورت کیا ہے، وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، وہ کدھر سے بول رہے ہیں، کہاں لے جانا چاہتے ہیں، ان کے اپنے نقطۂ نظر کیا ہیں، ان کی اپنی پاکیزگی کا کیا عالم ہے. ذرا غور کر لیجیے نا، میں نے تمہید میں جو عرض کیا تھا کہ ایک طرف فرد کا تزکیہ اور دوسری جانب اس امت کو شہادت حق کے منصب پر فائز کرنے کی ذمہ داری، دونوں کو سامنے رکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ وہاں آدمی کیا ہونا چاہیے، ماحول کیا ہونا چاہیے، وہاں چیزیں کیا پڑھائی جانی چاہیے. ایک مسلمان کے لیے یہ جاننے میں اگر وہ تھوڑا بہت بھی غور کرتا ہے تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی. یہ نظام اپنی فطرت میں لادینی نظام ہے اس وقت جو ہمارے یہاں قائم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے اس نظام کی بنا اٹھائی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی مقصد براری کے لیے کچھ کلرک پیدا کر لیں اور ان کا کچھ معاشرہ چلتا رہے. انہوں نے یہاں حکومت قائم کی تھی، انہیں بہرحال مقامی افراد چاہیے تھے، وہ ساری کی ساری انتظامیہ باہر سے تو نہیں لا سکتے تھے. ان کا ایک نوآبادیاتی نقطہ نظر تھا، اس کے تحت انہوں نے اس نظام تعلیم کو تشکیل دیا. اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے بہرحال جو کچھ خدمت اس نظام نے انجام دینی تھی وہ دے دی، لیکن ان کو اس سے کیا دلچسپی تھی کہ اس نظام تعلیم کا نصب العین کیا ہونا چاہیے، اور اس سے کیا دلچسپی تھی کہ اس سے مقاصد کیا پورے ہونے چاہیے، اور کیا دلچسپی تھی کہ اس سے افراد کس طرح کے تیار ہونے چاہیے. ان کے سامنے اہداف دوسرے، مقصد دوسرا، نصب العین دوسرا. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ دوسرا، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ جو مقصد ہمارا ہو سکتا اور جو نصب العین ہم متعین کر سکتے اور جو کردار اور سیرت ہم لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے بارے میں متردد ہو سکتے، وہ اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری چیز تیار کرنا چاہتے تھے. یعنی معاملہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ اس کو نظر انداز کر رہے تھے، بلکہ معاملہ اس کے بالکل برخلاف یہ تھا کہ وہ بالکل دوسری نوعیت کی کچھ چیزیں پیدا کرنا چاہتے تھے. وہ نظام تعلیم ہم کو ورثے میں ملا ہے اور اس کو پا لینے کے بعد اب یہ کہ ہم غور کرتے، سوچتے، ایک زندہ قوم کی حیثیت سے غور کر کے دیکھتے کہ کیا ہماری یہ قومی امنگوں کو پورا کر سکتا، ہمارے دینی مقاصد کو پورا کر سکتا، ہم جس سیرت و کردار کے حامل لوگ پیدا کرنا چاہتے کیا فی الواقع اس کو پیدا کر سکتا. یہ سوچتے تو یقیناً میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اسی نتیجے پر پہنچتے کہ اس نظام پر کوئی داغدوزی نہیں کی جا سکتی، اس میں پیچ ورک نہیں کیا جا سکتا. یہ در حقیقت ایک انقلاب کے ذریعے سے اکھاڑ کر پھینک دینے کی چیز ہے. اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے، چلیے یہاں سے ٹوٹ گئی، یہاں سے کچھ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی، یہاں سے اس کو درست کیا جا سکتا ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی بنیاد سے لے کر اوپر تک کی غلط عمارت بنی ہوئی ہے. اس کو ڈھا کر جب تک نئے سرے سے نہ بنایا جاتا اس سے کوئی توقع وابستہ نہیں کی جا سکتی. یہ ایک واقعہ ہے اور اس واقعہ کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا جو نظام تعلیم اتر کر دیکھے. میں نے یہ عرض کیا ابھی دینی تعلیم پر گفتگو کرتے ہوئے کہ ان کے ہاں جو زبان، جو مصطلحات، جو طریقے پڑھانے کے لکھانے کے اختیار کیے جاتے ہیں اس کے اندر جو کچھ بھی آدمی بنتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ دنیوی چیزوں کو، دنیوی علوم کو، دنیوی معاملات کو اور اس کے دوسرے امور کو سمجھنے میں بہت دقتیں اپنے ساتھ لے آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اس نظام تعلیم سے جو آدمی پڑھ کر نکلتا ہے اس کے لیے دین کی بات سمجھنا، اس پر غور کرنا، اس کے علم و فن سے وابستہ ہونا، اس کو جاننا، اس کو جاننے کے لیے کوئی اپنے اندر تڑپ پیدا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کسی شخص میں یہ جذبہ پیدا کر دیجئے اپنی طرف سے محنت کر کے تو وہ اپنے آپ کو بالکل ایک صحرا میں کھڑا ہوا پاتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا. اب وہ اگر دین جاننا چاہے، سمجھنا چاہے یا اس کے علم حاصل کرنا چاہے تو وہ کیا کرے، کہاں سے بنیاد اٹھائے؟ 20-22 سال اپنے بہترین تو وہ بہرحال ایک دوسرے نظام میں بسر کر چکا ہوتا ہے، بنیاد نہیں بنی ہوتی. یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ایک نئے نظام تعلیم میں فرض کر لیجئے کہ ایک طالب علم نے تربیت پائی ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہے، اس کو ڈاکٹر بنا ہے، اس نے عام طریقے پر کوئی چیز حاصل کی ہے یا کسی اور نوعیت کی تعلیم پائی ہے. آپ اسے کسی فن کی اگر تعلیم دینا چاہیں تو اس کو ایک نئے سرے سے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنیاد موجود ہوتی ہے. آپ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر کے، کوئی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہی قائم کر کے اس کو تھوڑے عرصے میں تربیت کر سکتے. لیکن اگر آپ اس کو دین بتانا چاہیں اور دین سکھانا چاہیں اور دین کا علم دینا چاہیں تو پھر ایک نیا آدمی پیدا کرنا پڑتا ہے، اور نیا آدمی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی یہ بوذ البشکین ہے جو فی الواقع قائم کر دیا گیا.
میں نے ابھی یہ عرض کیا تھا کہ اس کی فطرت لادینی ہے، اس کے ذریعے سے در حقیقت افراد کے اندر ایک ذہنی ارتداد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذہنی ارتداد کیا چیز ہے؟ اتنی بات تو ہر آدمی مانتا ہے کہ اس نظام تعلیم کو جن لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے اپنے سامنے جو نصب العین اس وقت بھی رکھا تھا وہ بھی یہی تھا کہ یہ قوم بہرحال مسلمان ہے، اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ اپنے دین کے ساتھ بہت جذباتی طور پر وابستہ ہے، اپنے دین کے بارے میں فخر و مباحات میں مبتلا ہے، یہ سمجھتی ہے کہ بہرحال جو کچھ حق ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس لیے اس کا تو بہت کم امکان ہے کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ دے، اور اس وجہ سے بھی اس کا بہت کم امکان ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ دے کہ جو کچھ مقابلے میں پیش کیا جائے گا وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس طرح کا بھی تھوڑا بہت دین ان کے اندر موجود ہے اس سے سامنے بھی کھڑا ہو سکے۔ لیکن ہم اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں اور اس کو تو نصب العین بنا سکتے کہ اس قوم کے لوگوں کو ہم کم سے کم اگر مسلمان ہونے سے باز نہیں رکھ سکتے تو ان کو اسلام کے معاملے میں ایسے شکوک میں ایسے شبہات میں مبتلا کر دیں کہ جس کے بعد وہ مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اپنی مسلمانی سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم ان کو کافر نہیں بنا سکتے لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کو مسلمان نہ رہنے دیں جیسا کہ مسلمان ہوا کرتا ہے۔ اس چیز کو پانے میں ان کو کوئی ناکامی نہیں ہوئی۔ اس وقت جو کچھ آپ کے ہاں موجود ہے اپنے اہل علم کو دیکھ لیجئے، اپنے ارباب اقتدار کو دیکھ لیجئے، اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، اپنے ہاں کے ماہرین فن کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے فن میں بڑی مہارت رکھتے ہوں گے، اپنی چیزوں کو خوب جانتے ہوں گے، گفتگو کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آسمان زمین کے کلاوے ملا رہے ہیں، ابھی چاہے سریا کی خبر لے آئے، ابھی چاہے تو پاتال میں اتر جائیں، لیکن آپ دین کے بارے میں بات کیجئے، دین کے علوم کے بارے میں بات کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ابلاغ کا کوئی رشتہ ہی آپ کے درمیان موجود نہیں۔ یہ چیز نظام تعلیم نے ان کے اندر پیدا کر دی ہے۔ سیرت و کردار کے معاملے میں ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے معیارات ہیں اور ہمارے اپنی اقدار ہیں۔ ہم آدمی کو کچھ آداب سکھانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب ہم اس دین کو تہذیب بناتے ہیں تو وہ پھر ایک روایت بنتا ہے، اس روایت میں استاد کیا ہوتا ہے، باپ کیا ہوتا ہے، بیٹا کیا ہوتا ہے، آداب کیا ہوتے ہیں، ملنے جلنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، آدمی کو کن اقدار کے لیے جینا چاہیے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو اس سے سیرت و کردار کا ایک جامع تصور آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز پوری کی پوری تہذیب کو نئے سرے سے ایک نئے نقطہ نظر سے استوار کرتی ہے۔ اگر آپ اس کی بنیادوں کو کسی دوسرے زاویے سے استوار کر دیں تو پھر اس کے بعد آپ حکم سنائیں گے معلوم ہوگا نہیں پہنچا، بات بتائیں گے معلوم ہوگا نہیں سنی، آپ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہیں گے معلوم ہوگا کہ اس کے لیے کوئی راستہ ہی موجود نہیں ہے، آپ دیواروں سے مخاطب ہوں گے اور یہ معلوم ہوگا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ ہی تک واپس آ جاتا ہے، اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا۔ چنانچہ اس وقت جو کچھ بھی ہماری یہ تعلیم گاہیں ہم کو دے رہی ہیں، اگر کبھی آپ غور کریں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سیرت و کردار کے لحاظ سے، نصب العین کے لحاظ سے، اپنے نقطہ نظر کو دوسروں تک پہنچانے کے لحاظ سے، اپنی تہذیبی اقدار کے لحاظ سے ہم اپنے اندر جو حمیت چاہتے تھے، جو فہم چاہتے تھے، جو بصیرت چاہتے تھے وہ اب کہیں نہیں ملتی۔ یہ تعلیم گاہیں رشوت خور پیدا کرتی، بددیانت پیدا کرتی، بدتمیز پیدا کرتی، گستاخ پیدا کرتی، والدین کو اٹھا کر پھینکنے والے پیدا کرتی، بچوں سے گریز کرنے والے پیدا کرتی، ذمہ داریوں سے ابا کرنے والے پیدا کرتی۔ یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ بھی معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا در حقیقت اسی نظام تعلیم سے اٹھتا اور اسی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا حادثہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے دینی تعلیم کے نظام میں تقلید کو ایک اصل الاصول کی حیثیت دے دی گئی ہے، آدمی کو اپنے فرقے، اپنے مکتب فکر، اپنے خاص زاویے سے باہر نہیں نکلنا ہے، جس طرح وہاں یہ چیز ایک لکھی پڑی چیز ہے، اس سے کوئی گریز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی طرح اس نظام کے بارے میں میں اپنا تجربہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے مولوی وہ پیدا کرتا ہے ویسے ہی مولوی یہ پیدا کرتا ہے۔ میں یہاں مولوی کا لفظ ایک خاص معنی میں بول رہا ہوں، یعنی آدمی اگر بالکل ٹھونٹ ہو، بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، ذرا سی بات پر آستین چڑھا لے، کف بھرائے، آپ اختلاف کریں تو معلوم ہوگا بھی آپ کو مار دے گا، جب تک فتویٰ نہ لگا لے اس وقت تک آپ کی جان نہ چھوڑے، اگر آپ بصیرت کی کوئی بات کریں تو وہ آنکھیں کھول کر آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ خصائص موجود ہوں تو معاف کیجیے گا، وہ خواہ دینی مدرسے سے پڑھ کر پیدا ہو جائیں یا دنیوی تعلیم سے پڑھ کر پیدا ہو جائے، وہ آدمی کاہے کو ہوا اور کب ہوا اور کیا ہوا؟ آدمی تو اگر بنتا تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ آداب کا، چیزوں کو جاننے کا، سمجھنے کا ایک صحیح ذوق پیدا ہوتا۔ چنانچہ حادثہ یہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہاں دین میں تحقیق و اجتہاد کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جو علوم یہاں پڑھائے جاتے ہیں ان کے معاملے میں میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں نے دونوں نظام ہے تعلیم میں تربیت پائی ہے، میرے پاس بہت لوگ آتے رہتے ہیں، میں نوجوانوں سے گفتگویں بھی کرتا رہتا ہوں، ان کی باتیں سنتا بھی رہتا، وہ ویسے ہی تعصبات کا شکار ہوتے ہیں جس طرح کے تعصبات کا شکار ہمارے مولوی لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی دو مضمون پڑھے ہوں گے، دو مغرب کی باتیں سنی ہوگی۔ حد یہ ہے کہ جس طرح ایک مولوی صاحب کے سامنے آپ قرآن رکھیے، آپ حدیث رکھیے، آپ عقل و استدلال کی بات کیجئے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ بتا دیجئے کہ ہمارے امام صاحب نے کیا فرمایا اور ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا۔ جس طرح وہاں یہ چیز ہوتی ہے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عقل کی بات کیجئے، آپ فطرت کی بات کیجئے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز سامنے لے آئیے، آپ ان کے ہر پہلو کو اپیل کر کے دیکھ لیجئے،
थोड़ी देर तक मालूम होगा कि सो रहे हैं, उसके बाद आप कहिए शेक्सपियर ने यूं कहा है, मिल्टन ने यूं कहा है, आप ये कहिए कि आइंस्टाइन का नुक्ता नजरिया, मालूम हो आंखें खुल गई। अब इसके बाद गोया यूं है वही नाजिल हो रही है, ये जो कुछ है ये तो बहरल हक है, इसको माने बगैर कोई चारा ही नहीं। ये आप तजुर्बा करके देख लीजिए कभी बहस में, मुबासे में, गुफ्तगू में, मालूम हो जाए कि नाम ले देने की जरूरत है। यानी मुजर्रद अक्ल, मुजर्रद बसीरत, मुजर्रद फहम, मुजर्रद इस्तिदलाल, मुजर्रद दलील, कोई चीज नहीं। जिस तरह वहां कोई चीज नहीं है उस तरह यहां भी कोई चीज नहीं है। साइंस और फलसफे के मामले में तो वाकया ये है कि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि निसाबी किताबों में पढ़ी हुई चीजें बाद औकात जो बिल्कुल चूया होती हैं उनको पहाड़ बना दिया गया होता है। और आप अगर उन पर गौर करके उनको बताइए कि हुजूर इसकी असास ये है, इसकी बुनियाद ये है, ये आप क्या फरमा रहे हैं, लेकिन मालूम होगा कि जो उन बेचारों ने वहां पढ़ लिया बस आप कोट कर दीजिए, उसके बाद किसी आदमी का नाम ले दीजिए बड़ा सा, और बड़ा सा नाम बेशक झूठ ले दीजिए, और उसके बाद दो चार फिक्रे अपनी तरफ से घर के बेशक बोल दीजिए। आप ये हैरत अंगेज मुशाहदा कर लेंगे कि आपका सारा इस्तेदलाल जो कुछ भी होगा बहुत वकी, बहुत काबिल कदर करार पा जाएगा। मालूम होगा कि अब आदमी समझता है कि एक साहिब इल्म से गुफ्तगू कर रहा है। वो झूठी बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा। बाद होगा हमारे यहाँ हल्के जो बनते हैं उनमें लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बड़े बड़े चंद नाम उन्होंने ले दिए, उसके बाद दो चार किताबें पढ़ी किसी ने भी नहीं होती, वो ये ख्याल करते हैं कौन सा मुखातब ने पढ़ी है, उनको बयान कर दिया। ये मगरबी मुफक्किरीन ने फरमाया है। बेशक वहां का जो नुस्खा तरतीब पा के आया है वो आपको अगर पिलाया जाए तो आप मौत ही से हम किनार हो जाएं, लेकिन ये अताइयों का मामला यही होता है, वो चूंकि खुद मुज्तहिद नहीं होते, नुस्खा पिलाते चले जाएंगे। आदमी मरता है तो मरे, जीता है तो जिए, ये सूरत हाल वहां भी हो जाती है। मैंने जिस तरह जज्बाती उन लोगों को देखा वैसा ही जज्बाती इन लोगों को देखा, जैसे कप मौत में भरने वाले और आस्तीनें चलाने वाले इन लोगों को देखा वैसे ही उनको देखा। इस मामले में ये हकीकत है कोई फर्क नहीं है। मालूम होता है कि कुछ तासुबात उनके हैं, कुछ तासुबात इनके हैं। तासुबात की नौइयत में फर्क है, लेकिन ये कि लोगों के अंदर सोचने का दायरा पैदा हो, लोग फिर वाकई चीज के अंदर गौर करें, उसमें उतरें, देखें वो क्या चीज है। ये कोई चीज साइंस पढ़ाई जाती, जोग्राफिया पढ़ाया जाता और दूसरे उलूम फनून पढ़ाए जाते, जितने भी हमारे यहाँ तबैयात है, हयातियात है, जितने भी उलूम है, आप सबका अगर मुताला करके देख लीजिए, मालूम होगा कि हक को पारा पारा करके फेंक दिया गया है। उसकी बुनियाद क्या है, सररिश्ता क्या है, इल्म कहां से उठा है, बात कहां से चली है, इससे वाकिफ नहीं होते। जिस तरीके से आप किसी मौलवी से पूछिए कि क्या मसला है, फलां मामले में क्या राय है, वो कहेगा ये शामी में लिखा है, ये रद्द मुख्तार में, ये दुर्र मुख्तार में, बता देगा आपको। इसी तरीके से अगर आप इन लोगों से पूछिए, दो चार किताबों के नाम लेके आपको बता देंगे वहां हमने इसको पढ़ा है। लेकिन अगर उससे पूछिए कि ये मसला जो आप बयान फरमा रहे हैं, कुरान में इसकी क्या असास है, सुन्नत में इसकी क्या असास है, दीन में इसकी क्या बुनियाद है, वो इससे नावाकिफ। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इनसे पूछिए कि हुजूर वाला ये जो आप बात बयान कर रहे हैं, जाहिर बात है कि अगर ये किसी फन की बात है तो उस असासी तौर पर अक्ल फितरत में उसकी बुनियाद होनी चाहिए। वो क्या बुनियाद है, तो वो कहेंगे कि हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। उसके बाद अगर आप चैलेंज करने की कोशिश करें तो आस्तीन चढ़ा लेंगे, मुंह में कफ भर लेंगे, उसी तरह आपको वही मामला पेश आ जाएगा जो वहां पेश आ सकता है। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरा तजुर्बा तो यही है, और मैंने इस मामले में दोनों को बिल्कुल यकसा पाया है। इधर के इंटेलेक्चुअल्स और उधर के मौलवी हजरात, वो इधर के मौलवी, ये उधर के मौलवी, दोनों बिल्कुल एक ही माँ के पेट से एक ही वक्त में मालूम होता है कि पैदा हुए हैं। दोनों ने तय कर रखा हुआ है कि उनको एक ही तरीके से सोचना और एक ही तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करना है। ये हमारा निज़ाम तालीम। इसके बाद जो चंद चीजें ज़िम्नी हैसियत रखती हैं उनके ऊपर भी एक निगाह डाल लीजिए। हमारे यहाँ इस वक्त जो तालीम दी जा रही है, कभी उसकी किताबें उठाकर देखिए। आपका बच्चा जब जाता है, ये वाकया है कि अगर कोई आदमी वाकई इल्म और तालीम को समझता है तो ये जानेगा कि तालीम में असली चीज जिसको बुनियाद होना चाहिए वो क्या है, ज़ुबानों का इल्म। दुनिया में अल्लाह ताला ने दरहकीकत इल्म की असास यही कायम की है। अगर आप किसी ज़ुबान को बहुत अच्छा जानते हैं, उसका अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते हैं, आप ये समझते हैं कि उसकी असासात क्या हैं, उसमें जो कुछ इल्म फन है उसको उसके सही मेयार पर आप जांच और परख सकते हैं, तो गोया आपने एक बुनियादी चीज़ हासिल कर ली है। लेकिन हमारे निज़ाम तालीम का हाल ये कि आप किसी आदमी को देख लीजिए, अंग्रेजी ज़ुबान को हमने लाजमी कर रखा हुआ है। जो निज़ाम तालीम फिलवाके हम कायम किए हुए हैं हुकूमत की सतह पर, उसके किसी पढ़े हुए आदमी को आप देख लीजिए, उसके बाद अंदाजा हो जाएगा कि उसको मुब्तदा की खबर ना उसको खबर की खबर, दोनों से नाआशना, दोनों से नाआशना। उसको मालूम नहीं जुमला कहाँ से शुरू होता कहाँ खत्म होता। आप कभी पुराने जमाने किसी आदमी से कोई तहरीर लिखवा कर देखिए तो मालूम होगा कि बहरहाल जो कुछ भी अपनी सलाहियत इस्तेदाद है उसके मुताबिक चंद सीधे फिक्रे उसने लिख लिए, आप लिखवा कर देख लीजिए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैंने तजर्बे से ये देखा है। मुझे 11 साल तक पाकिस्तान के सबसे बड़े तरबियती इदारे में पढ़ाने का मौका मिला है, और मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि वहाँ हमारे मुल्क की करीम आती है। वो लोग आते हैं कि जो मुकाबले का आखिरी इम्तहान यहाँ पास करते हैं, और मुझे उनको पढ़ाने का मौका मिला, उनको उनसे बातें करने का मौका मिला, उनकी तहरीरें देखने का मौका मिला। मैं किसी और पहलू से ये बात नहीं कर रहा हूँ, जिस अंग्रेजी को हमने सर पर चढ़ा रखा है उसका हाल ये होता है
کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی ابھی غالباً دوسری تیسری جماعت سے نکل کر آئے ہیں اور ابھی ان کو یہ معلوم ہوا ہے غالباً کہ ہمارے ہاں اگر کوئی چیز لکھنی ہو تو اس کے لیے غالباً بائیں طرف سے چیز شروع کی جاتی ہے اور کچھ ٹیڑھے میڑھے حروف ڈال دیے جاتے ہیں، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ ادب، نہ زبان، نہ حسن، نہ بیان، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اردو کا معاملہ وہ اس سے زیادہ پست، ہماری اردو کا تو یہ حال ہو گیا کہ ویسے وہ ہماری قومی زبان ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ہم جس طرح کی اردو اب لکھتے، جس طرح کی اردو اب بولتے، جس طرح کی اردو ہمارے اخباروں میں چھپتی، رسائل میں چھپتی، کسی آدمی کے سامنے رکھ دیجئے، بہت آسانی کے ساتھ وہ آپ کو بتا دے گا کہ لوگوں کو نہ شین کی خبر نہ کاف کی خبر، کسی چیز سے بھی وہ آشنا نہیں ہے، اور اردو زبان میں اپنا مدعا بیان کرنے میں انتہائی قاصر، علمی اور فکری گفتگو تو ایک اور دوسری چیز ہے، لیکن یہ کہ اس زبان کے اندر بھی ایک روانی کے ساتھ اپنی بات کہہ سکے، آدمی پہنچا سکے، اس کے پاس صحیح مصطلحات موجود ہوں، وہ اس کے ذخیرہ الفاظ پر قدرت رکھتا ہو، اس کو معلوم ہے اس کو محاورہ کیا ہے، روزمرہ کیا ہے، بالکل اس سے ناشنا، یہ صورت ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک طرف، اور دوسری جانب ایک پورا کا پورا کتابوں کا پلندہ ہوتا ہے، کبھی دیکھ لیجئے، واقعہ کہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ کتابوں کے نیچے دب کر مر جائیں گے، اور غالباً جس قوم نے اس طریقے کا نصاب بنایا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے 15-20 کتابوں کا اپنے اوپر 15-20 بھی، میں واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں کچھ تخفیف ہی کر رہا ہوں، اٹھا کر مدرسے کو جا رہے ہیں، دیکھتا ہوں میں روزانہ بچوں کو جاتے ہوئے، جس قوم نے اپنے بچوں پر یہ بوجھ لاد دیا ہے، یہ واقعہ ہے کہ وہ ان کو آدمی نہیں بنا سکتی، گدھا ہی بنا سکتی، اس لیے کہ اس طرح کا بوجھ صرف گدھوں پر لادا جا سکتا ہے، آدمیوں پر لادا جا سکتا ہے۔ کسی تعلیم کے نظام میں آپ کس طرح سے بچے کی تربیت کریں، حد یہ ہے کہ ہمیں بڑا ناز ہوتا تھا اس بات پر کہ ہماری اردو کا خط نستعلیق ہے، اور نستعلیق سمجھتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں کہنا ہو نا کہ یہ آدمی بہت اچھا پہنتا، بہت اچھے طریقے سے اٹھتا بیٹھتا، معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز بالکل تراش کراش کے ساتھ نک سک سے درست ہے، تو کہیں بہت نستعلیق آدمی ہے۔ ہماری یہ طرز تحریر ہے، اس کو نستعلیق کہتے ہیں، کبھی سنا ہوگا نا آپ نے، وہ نستعلیق کبھی دیکھیے اپنے بچوں کی کاپیاں اٹھا کر، اندازہ ہو جائے کہ اس نستعلیق کے ساتھ ہم نے کیا حشر کر ڈالا ہے، اس نستعلیق میں کیا کیا نسخ اور کیا کیا غبار برآمد ہو رہے ہیں، یعنی جتنے خط یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے کاتب حضرات ہم کو سنایا کرتے تھے وہ سب ملتے ہیں، نستعلیق نہیں ملتا یہ جگہ پر۔ کسی چیز کو بھی آپ اٹھا کر، ایک زمانہ تھا کہ بچوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر آپ پرانی تحریریں پڑھ لیجئے، کسی جگہ اٹھا کر مخطوطیں پڑھ لیجئے، قلمی چیزیں پڑھ لیجئے، معلوم ہوگا موتی پروئے ہوئے، ایسا عمدہ خط ہوگا، کسی پرانے آدمی کی تحریر پڑھ لیجئے۔ اب یہ واقعہ ہے کہ کسی آدمی کی تحریر آپ اپنے سامنے رکھیے تو آپ بالکل کیا آنے ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کوئی ذوق نہیں ہے، یہ اگر کسی نستعلیق خط کی حامل قوم میں پیدا ہوا ہے تو واقعہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر بھی غبار ڈالا اور اس خط پر بھی غبار ڈالا ہے، یہی نتیجہ اس کے بعد نکلتا ہے۔ علم کے معاملے میں بصیرت کیا ہوتی ہے، چیز کو سمجھا کیسے جاتا ہے، پرکھا کیسے جاتا ہے، اس کی اساسات کیا ہوتی ہیں، اس کی کوئی تربیت اس نظام میں بالکل دی نہیں جاتی، کیونکہ اس وجہ سے کتابیں رٹنے کا ایک خاص طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہوا ہے، یعنی بچے ہی کو ہم یہ عادت ڈال دیتے ہیں کہ عزیزم تم کو یہ، مجھے اب تک میں آپ کو اپنا تجربہ سناتا ہوں، اس معاملے میں ہماری حماقتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں تعلیم پائی ابتدائی ساہیوال میں، وہاں پر جنڈیالہ، فتح پور، اس طرح کے کچھ علاقے تھے، گگو، فتنہ، جن میں بتانا چاہتے تھے کہ اس لائن پر یہ پائے جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اب تک مجھے وہ ترتیب کے ساتھ یاد ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس سے میرے علم میں، میری فکر میں کیا اضافہ ہوا؟ وہ بچے کو رٹوا دیا جاتا ہے اور اس کو وہ امتحان دیتا ہے باقاعدہ۔ اگر ایک بچہ صحیح زبان جانتا ہے، علم کی اساسات سے واقف ہے، اس کو معلوم ہے کیا چیز کہاں ہے، کس طرح اس کو پڑھنا ہے، اگر کسی بچے کی آپ نے یہ تربیت کر دی ہے تو جغرافیہ کی کتاب اٹھا کر وہ لائبریری میں جا کر پڑھ لیں، اور اگر آپ نے باقاعدہ اس فن میں اختصاص کرانا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ جب گزارش بڑھے گا تو آپ اس کو پڑھا دیجیے گا۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے بچے کو یہ بات بہت اچھی طرح سے یاد کرا دی جاتی ہے کہ لاہور سے اگر آپ جانا چاہیں نارووال تو فلاں فلاں اسٹیشن رستے میں جائیں گے، اور ان کی ایک پوری فہرست بنا کے اس پر امتحان بھی لے لیں، تو اس سے مجھے یہ بتائیے کہ علم و فن کی کون سی خدمت ہو جاتی ہے؟ اور بچوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو جس طریقے سے وہ کتابیں ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں، اس کے بعد ان پر غور کرنے کا کوئی داعیہ پیدا کرنا ان میں ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ میں نے تجربے سے دیکھا ہے کہ ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ان کو یہ سمجھانا چاہیں کہ چیز سمجھی نہیں جاتی ہے، وہ عادی اسی کے ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ابا جان اور یہ بھائی جان کیا بات فرما رہے ہیں، یہ کوئی اجنبی سی دنیا ہے، ہم کو تو یہ بتایا گیا کہ یہ صفحہ ہے بیٹے، اس کو آپ نے مین ون یاد کرنا ہے، اس کے بعد اپنی کاپی میں لکھ دینا ہے۔ پہلے وہ کاپی میں اسی طرح لکھیں گے، پھر امتحان کے پرچے میں اسی طرح سے لکھ دیں گے۔ ان کو بعض اوقات یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا لے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا چیز پیش کر رہے ہیں، ان کا کیا فہم ہے، انہوں نے کیا اس کو سمجھا ہے۔ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اپنی ذہانت ہے، اپنا فکر ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ ہر جگہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، علی گڑھ محمد علی جوہر پیدا کر سکتا، اور ہمارے یہ مدارس جن کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شبلی روحانی پیدا کر سکتے، یعنی یہ تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن یہ کہ مستثنیات کی بنیاد پر کبھی کسی نظام تعلیم کی اساس قائم نہیں کی جا سکتی۔ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے، اور اتفاقات ایک ایسی چیز ہے کہ جس معاملے میں پروردگار عالم بہت فراخ واقع ہوئے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہی رہتے ہیں۔
لیکن کوئی قوم اپنی تعمیر کرتے وقت کن چیزوں کو اساس بنائے گی وہ بہرحال اس کے پورے نظام کو سامنے رکھ کے دیکھی جا سکتی ہے، اسی لحاظ سے پرکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں اس کے بعد جو ایک بڑا حادثہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیوی تعلیم کی درسگاہیں ہیں، یعنی ایک تو بڑی تقسیم ہم نے کر رکھی ہے مذہبی اور غیر مذہبی کی، ان کا حال بھی یہ ہے کہ اس میں انگریزی ذریعہ تعلیم کی اور اردو ذریعہ تعلیم کی پھر الگ الگ، اس سے ہم پھر ایک اور طبقہ پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک اور طبقہ پیدا کرتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ویسا ہی بعد المشرقین رکھتا ہے جس طرح کا مذہبی بنیادوں پر تفریق سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک عالم کی بات ایک عامی تک پہنچانا ناممکن کر دیا گیا ہے تعلیمی نظام کی اس تفریق میں، بالکل اسی طریقے کی صورتحال اس دوسرے معاملے میں بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اس نظام سے پڑھ کر آتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے ہاں اس کلاس کے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو آپ رولنگ کلاس کہہ سکتے ہیں، یعنی اصحاب اقتدار، اس کے لیے بڑے سے بڑا اہتمام وہ یہاں بھی کر لیتے ہیں، یہاں اس کے اسباب بھی موجود ہوتے ہیں، باہر بھی کر لیتے ہیں، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں کم کرتے باہر زیادہ کرتے۔ اگر واقعتاً آپ کو اپنی قوم کے اندر کوئی چیز پیدا کرنی ہے تو پھر تو بہرحال آپ کو اس بات کا پورا اہتمام کرنا ہوگا کہ آپ کے نظام تعلیم کی آپ اسی کو اپنا لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیجیے کہ انگریزی ذریعہ تعلیمی ہے تو پھر ساری تعلیم گاہوں کو اس بنیاد پر استوار کر دیجیے، تاکہ کم سے کم اس قوم کے اندر اس طرح کی طبقاتی تقسیم تو پیدا نہ ہونے پائے۔ جو قوم اپنی تعلیم میں طبقات کو روا رکھتی ہے اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر وحدت کبھی پیدا ہونے دینے کا تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو میرے نزدیک میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی خرابیاں ہیں جو ہماری دنیاوی اور دینی تعلیم کے نظام میں آپ اگر ذرا سا بھی جائزہ لیں گے تو بالکل صاف محسوس ہو جائیں گی۔ اگر یہ خرابیاں موجود ہیں اور ہر صاحب بصیرت جانتا ہے کہ یہ خرابیاں موجود ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خرابیاں موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے پھر یہ بتائیے کہ افراد کے تزکیے کا خواب دیکھا جا سکتا، امت کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا کہ وہ شہادت حق کے منصب پر فائز ہو جائے گی، علماء میں اور عام لوگوں کے درمیان کوئی ابلاغ کا رشتہ قائم کیا جا سکتا، دینی تربیت کے لیے کوئی خارجی اہتمام کا تصور کیا جا سکتا، آنے والی نسلوں کے بارے میں کوئی اچھی توقعات وابستہ کی جا سکتی۔ آپ آخر کیا چیز قائم کر سکتے اور کس چیز کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ہاں دیوبندی پیدا ہونے ہیں، بریلوی پیدا ہونے ہیں، اہل حدیث پیدا ہونے ہیں، مسلمان بہرحال پیدا نہیں ہونا ہے، تو پھر مسلمان کہاں سے برآمد کیا جائے گا؟ یعنی پھر آسمان سے تو نہیں آئے گا، فرشتے تو آ کر یہ معاملات نہیں چلائیں گے۔ اگر ہماری تعلیم گاہیں اور ہمارے نظام تعلیم کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے بالاتر لوگ پیدا کر سکے، تو بعد میں اس بات کے کہنے کے کیا حاصل آخر کہ آپ کو وحدت پیدا کرنی چاہیے اور فرقہ بندی سے بلند ہونا چاہیے۔ اور اگر نظام تعلیم کی بنیاد لادینی ہے تو پھر اس کے بعد آپ دین کا پیوند کہاں لگائیں گے اور کس جگہ لگائیں گے اور کس طریقے سے لگائیں گے؟ اور اگر لگائیں گے بھی تو کیا اس کے نتیجے میں وہ بنیاد تبدیل ہو جائے گی؟ کبھی آپ دیکھیے اپنے بچوں سے مل کے اور کبھی دیکھیے تعلیم کے نظام میں جو کچھ وہ تھوڑا بہت جو دین نظر آتا ہے یہ واقعی خارجی عوامل سے نظر آتا ہے۔ تعلیمی نظام کا اس میں کردار اگر متعین آپ کرنا چاہیں تو شاید 2% بھی میسر نہ سکے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت درد مندی کے ساتھ اس ملک کے ہر شہری کو اور ہر صاحب نظر کو اور ہر سوچنے سمجھنے والے کو، ہر عارف و عامی کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو درست کیے بغیر اپنی ترقی کا خواب آخر کس طرح دیکھ سکتے ہیں، اپنی معیشت کو صحیح خطوط پر کیسے استوار کر سکتے ہیں، اپنی معاشرت کے لیے کیا چیزیں پیدا کر سکتے ہیں۔ صحیح معیشت، صحیح معاشرت افراد سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر افراد اچھے موجود نہیں ہیں تو پھر آپ جو نظام چاہے بنا لیجئے اس کو غارت کر کے رکھ دیں گے۔ مجھ سے ایک مرتبہ کی صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اسلام کا نظام کیا ہے؟ تو نظام میں خیر بہت کچھ بتا سکتا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اسلام کا نظام سے کیا مراد؟ کہ وہ نظام جس کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں خلافت راستہ میں قائم ہو گیا تھا، جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر خیر و برکت کا ایک بہترین نمونہ تھا، آپ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ اسی کا خواب یہ امت مسلمہ ہمیشہ دیکھتی رہی اور ہم سب اسی خواب کو دیکھتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کیا نظام تھا؟ میں نے کہا اگر مجھ سے 2 لفظوں میں پوچھو تو وہ نظام در حقیقت سیدنا عمر فاروق کی شخصیت تھی۔ آدمی پیدا کر دیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد جو کچھ وجود میں آیا وہ دنیا نے دیکھ لیا۔ آدمی پیدا کرنا یہی اصل کام ہے، اور آدمی پیدا ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر صرف نظام تعلیم سے، ماؤں کی آغوش کو درست کر دینے سے۔ یہ 2 چیزیں اگر درست نہیں ہیں، ان کا قبلہ صحیح نہیں ہے، ان میں صحیح اصولوں پر ان کو استوار نہیں کیا گیا، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز بھی اپنے صحیح منہاج پر قائم نہیں ہو سکتی۔ رشوت رہے گی، بدعنوانی رہے گی، غارت گری رہے گی، ایک دوسرے کی عزت پر لوگ ڈاکے ڈالتے رہیں گے، اپنے معاملات کو اپنے طریقے پر انجام دیتے رہیں گے، اغراض کے بندے پیدا ہوتے رہیں گے، اپنی غرض مندیوں کے لیے ملت کا گلا کاٹتے رہیں گے، بے وفائیاں کرتے رہیں گے، غداریاں کرتے رہیں گے، قوم کو بیچتے رہیں گے، ملک کو بیچتے رہیں گے، اپنے معاملات کو سامنے رکھ کر چیزوں کو دیکھتے رہیں گے، اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے رہیں گے، اپنے گروہوں میں بند رہیں گے، اپنی فرقہ بندیوں سے کبھی بالا تر نہیں ہوں گے، اپنے ذات کے حوالے سے سوچیں گے، کبھی قوم کے حوالے سے، ملت کے حوالے سے، اپنے نفس العین کے حوالے سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر تعلیم درست نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ شاعر
مشرق کا وہ مصرع جو آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اب سے بہت پہلے سے یہ کہا تھا کہ یہ جو اہل کلیسا نے ہمارے ہاں نظام تعلیم قائم کیا ہے، ایک سازش ہے فقط دین و نبوت کے خلاف۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس سازش کے جال میں ہم پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اب تک بھی اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہم نے تلاش